إن الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوات لا يستجاب لها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی نوع انسان پر اس قدر احسانات اور اس قدر انعامات فرمائے ہیں کہ انہیں حیطہ شمار میں بھی نہیں لایا جا سکتا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں: ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے.
آفاقی انعامات تو کجا، یہ انفسی انعامات بھی اس قدر ہیں اور ایک سے ایک بڑھ کر ہیں کہ اکثر و بیشتر ان انعامات کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم پہ کتنا کرم فرمایا ہے اور رب العزت نے ہم پر کتنا احسان فرمایا ہے کہ ہمیں ان اور ان نعمتوں سے بلا کسی معاوضے کے اور بغیر کسی بل کے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ نعمتیں ہمیں عطا فرما رکھی، اور انہی نعمتوں میں ایک بڑی نعمت عقل ہے، ایک بڑی نعمت عقل ہے جس سے ایک انسان اور ایک حیوان کے مابین فرق واضح ہوتا ہے۔ اسی عقل کی بدولت انسان وحشی درندوں کو بھی اپنی قید میں رکھ لیتا ہے، اونٹ اور ہاتھی جیسے جسیم جانوروں کو نکیل ڈال لیتا ہے اور جہاں چاہتا ہے اپنی مرضی سے انہیں لیے پھرتا ہے، اسی عقل کی بدولت۔ اور اب تو اسی عقل و بصیرت کی بنا پر انسان نے سمندروں کی گہرائیوں اور پنہائیوں کو بھی ماپا، فضاؤں کی وسعتوں کو بھی دیکھا، چاند اور ستاروں پہ بھی اپنی کمندیں ڈالی۔ یہ سب کمال اسی عقل اور اسی بصیرت کا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو دے رکھی۔ پھر یہ عقل اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود عقل سے بھی ایک چیز پہلے ہے، وہ ہے بصارت، یہ ہماری آنکھ۔ اب اس آنکھ کے حوالے سے آپ غور کیجئے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ ذوالجلال نے ہمیں عطا فرمائی۔ ایک بصارت ہے، ایک بصیرت، ایک آنکھ کے ذریعے ہے، ایک دل و دماغ کے ذریعے۔ اب یہ آنکھ جس کو ہم اللہ کی قدرت کا ایک شاہکار کہیں تو اس میں قطعاً کوئی مبالغہ نہیں کہ ایک لمحے میں یہ اس کا دائرہ عمل اور اس کا دائرہ کار یوں سمجھیے کہ پوری زمین و آسمان کے مابین محیط ہوتا ہے۔ یہی آنکھ بسا اوقات ایک جگہ جم کے رہ جاتی ہے۔ یہ جو ہم دائیں بائیں اوپر نیچے اس کو حرکت دیکھتے ہیں اور اس کو اپنی ضرورت کے مطابق ادھر ادھر جھانکنے کے لیے حرکت دیتے ہیں، اللہ ذوالجلال چاہتا ہے تو کبھی کبھی اس آنکھ کو ایک جگہ جامد کر دیتا ہے، یہ ہلتی نہیں، دیکھنے کے باوجود نہیں ہلتی۔ ایسے مریض بھی دیکھتی ہے لیکن اپنی جگہ پہ ساکت ہے، ہلتی نہیں، اور اس سے جو دقت اور جو مشکلات پیش آتی ہیں وہ اسی مریض کو اس کا احساس ہوتا ہے، عام آدمی اس کا احساس نہیں کر پاتا کہ اس کے اینگل ہی مختلف ہو جاتے ہیں، دیکھنا ہی مختلف ہو جاتا ہے، بڑی مصیبت بن جاتی ہے۔ وہ مریض بھی ہیں کہ یہ آنکھوں کا چھپر، یہ جس کو ہم بھروٹے کہتے ہیں، یہ اوپر کہتے ہیں، یہ چھپر
ایسے بھی ہوتے ہیں یہ ہم اب تو اپنی مرضی سے اس کو بند کرتے ہیں اور کھولتے ہیں، ہمیں کوئی احساس نہیں ہوتا اور کوئی ہمیں شعور نہیں ہوتا کہ یہ کتنا اللہ سبحانہ و تعالی کا، یہ بھی اللہ کا فیضان، کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے، آنکھ دینا اور اس کے اردا گرد جو کچھ اللہ نے بنا رکھا ہے۔ وہ بھی انسان ہیں کہ جن کے اس چھپروں کی حرکت ساقط ہو جاتی ہے اور پھر ڈاکٹر اس کو کسی میچنگ کے ذریعے یوں اٹھا دیتے ہیں، ایسی صورت میں وہ دیکھتا رہتا ہے، آنکھ چھپک نہیں سکتا، اور جب تنگ آ جاتا ہے، پشیمان ہوتا ہے، وہ میچنگ اتار دیتا ہے اور آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، پھر دیکھ ہی نہیں سکتا بیچارہ۔ ایسے مریض بھی آج سے سال 2 سال پہلے ایک خبر آئی تھی اخبارات میں چھپی، ممکن ہے کسی بھائی کے ذہن میں وہ بات ہو، کہ اس دنیا کا ایک بہت بڑا سرمایہ دار، بہت بڑا سرمایہ دار، جو دنیا کے چند گنے چنے سرمایہ داروں میں افراد شمار ہوتے ہیں، ان میں ایک وہ بھی تھا، اور بد نصیبی سے اس کی آنکھوں کے یہی چھپر حرکت کرنے سے رک گئے تھے، لاکھ علاج کروایا، لیکن سوائے وہ میچنگ کے اپنے ان چھپروں کو حرکت دینے پہ قادر نہ تھا۔ کسی نے اس سے پوچھا کہ جناب آپ یہ بتلائیں کہ اگر اس کی یہ حرکت بحال ہو جائے تو آپ اس کا کس قدر معاوضہ دینے پہ تیار ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کوئی ڈاکٹر ایسا تو ہو جو میری اس چھپروں کی حرکت کو بحال کر دے تو میں اس کے معاوضے میں اپنی تمام تر پونجی اور تمام تر اندوختہ اسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ ابھی 1.5-2 سال کی بات ہے، اخبارات میں یہ خبر چھپی تھی۔ آپ غور کیجئے کہ یہ ہم شب و روز کتنی بار بغیر کسی تعامل اور بغیر کسی کلفت اور پریشانی کی حرکت کرتے ہیں، لیکن ہمیں احساس نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ ذوالجلال نے ہمیں عطا فرما رکھی۔ لیکن یہ آنکھ اپنی تمام تر وسعتوں کے باوجود جب تک یہ ظاہر کی روشنی نہ ہو، یہ لائٹ نہ ہو، اندھیرا ہو، رات ہو، اپنی تمام تر بصارت کے باوجود اور قوت کے باوجود اگر اندھیرا ہو تو یہ رات سانپ اور رسی میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتی۔ اس کے لیے بھی ایک روشنی کی ضرورت ہے، سورج کی روشنی ہو، چاند کی روشنی ہو، ستاروں کی ہو، بجلی کی ہو، حتیٰ کہ جناب کمکموں کی ہو، اور حتیٰ کہ جناب موم بتی کی ہی کیوں نہ ہو، تب یہ صحیح کام کرتی ہے، ورنہ یہ آنکھ صحیح کام کرتی، اندھیرے میں صحیح کام کرتی۔ پھر جہاں آنکھ کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے، آنکھ دیکھتی ہے یہاں حال کے سامنے، حال کے اندر اندر جو ساتھی بیٹھے ہیں، اس کے پردے کے پیچھے کیا ہے، آنکھ دیکھنے سے قاصر، لیکن اس بصارت سے ہٹ کے ایک بصیرت جو اللہ ذوالجلال نے عطا فرما رکھی ہے، یہ بصیرت، یہ دماغ اور یہ کہنا چاہیے عقل، اس کا دائرہ پھر آنکھ سے بھی آگے وسیع تر ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ جہاں بصارت اپنا کام چھوڑ دیتی ہے، بصیرت وہاں بھی بیدار رہتی ہے، یہ وہاں بھی اپنا کام کر گزرتی ہے۔ پھر جس طرح آنکھ سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور اس کو مفید سے مفید تر بنانے کے لیے ایک روشنی کی ضرورت ہے، روشنی کے بغیر یہ اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں ہی مارتا ہے انسان، بالکل اسی طرح اس عقل کی اپنی تمام تر وسعتوں اور تمام تر کامیابیوں اور تمام تر اپنی بلندیوں کے باوجود جب تک اس کو ایک روشنی مہیا نہ ہو، یہ عقل ہر وقت
صحیح فیصلہ، صحیح سوچ، صحیح نتیجہ، صحیح مقصد پہ پہنچنا، یہ عقل وہاں کارگر ثابت نہیں ہوتی، ساتھ نہیں دیتی۔ وہ روشنی کیا ہے؟ جس طرح آنکھ کے لیے ایک روشنی ہے اور آنکھ وہاں کام دیتی ہے، بالکل اسی طرح بصیرت کے لیے بھی، عقل کے لیے بھی ایک روشنی ہے، اور وہ روشنی وحی کی روشنی۔ وہ روشنی کس کی ہے؟ وحی کی روشنی۔ اگر اس عقل کو وحی کی روشنی درکار رہے، حاصل رہے، اس سے یہ استفادہ کرتی رہے، تو اس کا رخ درست ہوتا ہے، اس کی سمت صحیح ہوتی ہے، اس کے فیصلے صحیح ہوتے ہیں۔ لیکن اگر وحی سے یہ اپنی رہنمائی لینا چھوڑ دے تو پھر تاریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ اکثر و بیشتر عقل کے فیصلے غلط ثابت ہوتے ہیں۔ محض عقل کی بنیاد، محض عقل کی بنیاد پہ اکثر و بیشتر فیصلے انسان کے کیا ہیں؟ وہ غلط ہوتے ہیں۔ بلکہ ہمارے ہاں تو بات ہی معروف ہے کہ عقل عیار ہے، 100 بھید بدل لیتی۔ اس عقل عیار کو نکیل دینے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ وحی الہی ہے۔ آج سمجھے یا نہیں؟ پھر عقل کے فیصلوں میں تفاوت بدیہی بات ہے، ایک نظری نہیں بلکہ بالکل بدیہی بات ہے، اس لیے کہ عقل کا دائرہ ایک جیسا نہیں، کسی کو اللہ نے زیادہ عقل دے رکھی ہے، کسی کو کم دے رکھی ہے۔ پھر ایک حاکم اور ایک فاتح، ایک حاکم اور ایک فاتح کی عقل کا فیصلہ اور ہوگا، اور ایک محکوم کی اور ایک مفتوح کی عقل کا فیصلہ کچھ اور ہوگا۔ یعنی عقل کے فیصلے صرف اگر عقل کی بنیاد پہ ہوں، محض عقل کی بنیاد پہ فیصلوں کو روا رکھا جائے اور وحی الہی سے اس کو دور رکھا جائے، عقل کو پیش نظر رکھا جائے، تو پھر اکثر و بیشتر انسانی فیصلے اور انسانی قضایا وہ اکثر و بیشتر غلط سے غلط تر ثابت ہوتے ہیں، حتیٰ کہ انسان پھر غلط اور صحیح میں بھی کوئی تمیز نہیں کر پاتا، کفر اور ایمان میں بھی کوئی فرق نہیں کرتا، شرک اور توحید میں بھی کوئی فرق نہیں کرتا، سنت اور بدعت میں بھی کوئی فرق نہیں کرتا، صراط مستقیم میں اور گمراہی میں بھی وہ کوئی فرق نہیں کرتا، جب وہ وحی الہی سے محروم رہتا ہے، محض عقل کی بنیاد پہ سوچتا ہے۔ اب دیکھیے قرآن مجید سے اور احادیث مبارکہ سے جو بات ثابت ہوتی وہ یہ ہے کہ کفر و شرک کی راہ سب سے زیادہ عقل نے مہیا کی ہے۔ انبیاء کا انکار محض عقل پرستی کے نتیجے میں، قیامت کا انکار محض عقل پرستی کے نتیجے میں۔ ایمانیات میں یہ بنیادی 3 عقیدے ہیں: اللہ وحدہ لا شریک پہ کو ماننا، اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام کو ماننا، اور تیسرا قیامت کے دن کو ماننا۔ باقی عقائد کے جتنے مسائل ہیں وہ انہی 3 فروعات کی آگے فروعات ہیں۔ بنیادی طور پہ عقیدہ ان 3 چیزوں کے ساتھ وابستہ ہے: اللہ وحدہ لا شریک پہ ایمان، اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام پہ ایمان، اور تیسری چیز قیامت کے روز پہ ایمان، قیامت پہ ایمان، اس کے جزا و سزا پہ انسان کا ایمان۔ یہ بنیادی عقیدہ ہے، اور باقی رسولوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، یہ ایمانیات کے اسی 3 اجزاء کے باقی آگے اجزاء اور اس کے حصے سے۔ اب غور کیجئے کہ توحید کے مقابلے میں شرک کی آبیاری وہ اسی عقل پرستی کے نتیجے میں روا رکھی گئی۔ اللہ احکم الحاکمین ارشاد فرماتے ہیں، رب ذوالجلال والاکرام کا فرمان ہے کہ جب نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دی تو آگے سے جواب کیا ملا؟
کہا گیا کہ اجعل الآلہۃ الہ واحد ان ھذا لشیء عجاب. اجعل الآلہۃ الہ واحد ان ھذا لشیء عجاب. کیا ایک ہی الہ بنا دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ باقی الہ ختم، باقی اللہ کے پیارے ختم، ان کا کوئی دائرہ کار ہی نہیں ہے، صرف ایک الہ ہے. اجعل الآلہۃ الہ واحدا. یہ جتنے بھی الہ ہیں ان تمام کا انکار کر کے ایک اللہ وحدہ لا شریک کے کو ماننا اور ایمان لانا، یہ کیا ہے؟ ان ھذا لشیء عجاب. بڑی عجیب بات، عجیب بات ہے. یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ پھر اللہ کے پیارے کہاں چلے گئے؟ اللہ کے پیاروں میں کوئی اختیارات نہیں ہے. اللہ اکبر. وہ تو عقیدہ رکھتے تھے نا، جس طرح تلبیہ میں کہتے بھی تھے کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والشکر ان الحمد لا شریک لک الا شریکا هو تملکہ وما ملک. تیرا کوئی شریک نہیں، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں. ہاں وہ تیرے شریک ہیں جن کو تو نے آپ مالک بنایا ہے، جنہوں نے تو نے آپ خود اختیارات دے رکھے ہیں. اس علاقے کا اختیار اس کے پاس، اس علاقے کا اختیار اس کے پاس، اولاد دینے کے اختیار اس کے پاس، شفا دینے کے اختیار اس کے پاس، مال و دولت دینے کے اختیار اس کے پاس. ہاں اللہ اکبر. اجعل الآلہۃ الہ واحد. بتلائیے کہ کیا توحید کی اس دعوت کے مقابلے میں شرک کو روا رکھا گیا ہے؟ تو کیا اس کا نتیجہ یہی عقل پرستی نہ تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے ساتھ ساتھ اسی آیت کے ساتھ یہ بات بھی بیان فرمائی، ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ ان ھذا الا اختلاق. کہ یہ جو دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اس سے پہلے تو ہم نے یہ دعوت کبھی سنی نہیں. یہ تو گویا محمد نے خود بنا لی ہے دعوت صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے جی سے مسائل گھڑے ہیں. آپ خود اس کے کہنا چاہیے کہ موجد ہیں. ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ. کسی اور ملت میں یہ تصورات نہیں ہیں. خود ہمارے آباء و اجداد موجود ہیں. یہودیوں کا عقیدہ و عمل ہمارے سامنے موجود ہے. عیسائیوں کا عقیدہ اور عمل ہمارے سامنے موجود ہے. مجوسیوں کا طریقہ کار ہمارے سامنے موجود ہے. وہ تو اللہ کے علاوہ بہت سوں کی عبادت کرتے ہیں، ان کو اپنا معبود مانتے ہیں، الہ مانتے ہیں، مشکل کشا مانتے ہیں، حاجت روا مانتے ہیں. مجوسیوں نے تو سرے سے بنیادی طور پہ اپنے دو معبود بنا لیے، اور عیسائیوں نے بھی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا اللہ ذوالجلال والاکرام کا بیٹا بنا لیا ہے، اور مریم صدیقہ کو اللہ ذوالجلال کی بیوی بنا لی ہے. یہودیوں کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے بھی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا ہے. ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ ان ھذا الا اختلاق. یہ تو تھی ان کے پاس دلیل نظری، یعنی دلیل پہلے دوسری امتوں اور دوسرے گروہوں کو دیکھنے کے بعد. اور دوسری دلیل انکار کی کیا تھی؟ کہ اجعل الآلہۃ الہ واحد، اجعل الآلہۃ الہ واحد ان ھذا لشیء عجاب. عجیب بات ہے کہ باقی ساروں کی تمام کی نفی، کوئی بھی معبود نہیں ہے، کوئی بھی حاجت روا نہیں ہے، کوئی بھی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی بھی کسی کی بگڑی سنوارنے والا نہیں ہے، کوئی کسی کو کچھ نہیں دیتا، نہ اولاد، نہ شفا، نہ مال، نہ دولت، نہ صحت، کوئی بھی کچھ نہیں کرتا، کسی کے ہاتھ میں کوئی اختیارات نہیں ہے. ان ھذا لشیء عجاب. یہ بڑی عجیب بات ہے، سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. یعنی شرک کی بنیاد یہی عقل پرستی ہے. آج بھی یہی مصیبت ہے، آج بھی یہی مسئلہ ہے، اور آج بھی یہی مرحلہ ہے. وہ جی جس وقت تک سیڑھی نہ ہو اس وقت تک بغیر سیڑھی کے چھت پہ چڑھا نہیں جا سکتا. ہاں، بادشاہ سے بات کرنی ہو، بڑے افسر سے بات کرنی ہو تو جناب جب تک راستے اور درمیان کے واسطوں سے آپ تعلق نہیں وابستہ کریں گے، بادشاہ تک آپ کی بات ہی نہیں پہنچے گی. آج بھی تو عقل کے یہی دھندے ہیں نا بھائیو، یہی عقل پرستی ہے نا جس نے قدیم اور جدید تمام شرک کی راہیں ہموار کی ہے، اور توحید
اور اللہ وحدہ لا شریک پہ ایمان کو کمزور سے کمزور تک کیا ہے. کس کے نتیجے میں؟ اسی عقل پرستی کے نتیجے میں. اب دوسری بات دیکھیے، دوسرا مسئلہ سمجھیے، انبیاء کرام علیہم السلام کا مسئلہ. اللہ احکم الحاکمین ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، رب ذوالجلال فرماتے ہیں ایک مقام پہ، وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. وما منع الناس ان یؤمنوا، انبیاء نے ایمان کی دعوت دی، اپنی رسالت کی دعوت دی، لیکن انہوں نے انبیاء کی دعوت کو کیوں جھٹلایا؟ وما منع الناس ان یؤمنوا، لوگوں کو منع نہیں کیا گیا اس چیز پہ کہ وہ ایمان لائے. کس چیز نے منع کیا؟ اذ جاءهم الهدى، جب ان کے پاس ہدایت آئی، الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا، ہاں انسان کو رسول بنا کے بھیجا جو ہماری طرح کھاتا ہے. ہاں جس طرح وہ کہتے تھے مال هذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یا جس طرح کہتے تھے لولا انزل هذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم. یہ کیا معاملہ ہے؟ اچھا رسول ہے کہ وہ جناب ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، ہمارے جیسا ہے، ہمارے خاندان میں سے ہے. یہ رسول اللہ ذوالجلال نے جناب مکہ اور طائف کی بستیوں میں سے کسی بڑے صاحب ثروت اور صاحب مال کو اللہ ذوالجلال نے کیوں نہیں بنا دیا؟ غریب کے گھر اور یتیم کے گھر ہی قرآن نازل ہونا تھا. یہ ایک فکری بات تھی نا. یتیم کے گھر جس کی کوئی بات مانے ہی نہ، بڑا آدمی ہو، چودھری صاحب ہو تو ویسے ہی ان کا ایک روب ہوتا ہے، اگر وہ جناب رسول بھی ہو تو پھر سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے. اگر نبی بنانا تھا تو ان لولا انزل هذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کسی جناب ساہوکار کو، کسی صاحب ثروت کو، زمیندار بڑے کو، جو بڑے کاروباری لوگ ہیں مکے اور طائف کے، ان میں سے کسی کو نبی کیوں نہیں بنایا؟ یہ یتیم کے گھر ہی قرآن نازل ہونا تھا. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں، قرآن نے کہا بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، بل عجبوا، انہوں نے تعجب یہ کیا ہے، عجیب بات ہے، یعنی ان کی بات میں، دماغ میں بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ رسول کو رسول کیوں نہیں مانتے؟ اللہ کے رسول کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، ان کو تعجب ہوا کہ ہم میں سے ایک رسول آ گیا ہے. فقال الکافرون هذا شیء عجیب. دیکھیے یہ بھی عقل کا فیصلہ ہے نا. فقال الکافرون هذا شیء عجیب، کافروں نے کہا عجیب بات ہے، ہم میں ایک رسول آ گیا. یعنی عقل نے، یہاں بھی عقل پرستی نے انبیاء کا انکار کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور نبوت کا انکار وہ کس بنیاد پہ ہے؟ اسی عقل پرستی کے نتیجے میں. عقل پرستی کے، عقل نے نہیں مانا، یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی، تعجب کرتے رہے کہ ہم میں ایک رسول آ گیا ہمارے جیسا، جو ہماری طرح کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، اور ہماری طرح بازاروں میں چلتا بھی ہے، معاملات بھی کرتا ہے، شادی بیاہ بھی کرتا ہے، زندگی کے معاملات ہماری طرح اس کے چلتے پھرتے ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے، ہماری سمجھ میں یہ نہیں بات آتی کہ ایسا رسول بھی اللہ بھیج سکتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یعنی رسالت کا انکار بھی، غور کیجئے، اسی عقل پرستی کے نتیجے میں روا رکھا گیا. تیسری بات آتی ہے عقیدے، یعنی قیامت کا انکار. اب قیامت کا انکار، انہوں نے قیامت تو دیکھی نہیں. انسان تو اس چیز کا انکار کر دیتا ہے نا جس کو دیکھے ہی نہ. وہ تو ایک محسوسات کے نتیجے میں غیر محسوسات کا اندازہ لگاتا ہے. لیکن یہاں تو قیامت کے بارے میں ان کی فکر، ان کی سوچ ہی بڑی نرالی تھی. اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، اللہ اکبر، ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون ہیہاتا لما توعدون. کتنی صاف بات ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمائی. ہیہاتا، ہائے افسوس، ہائے ہائے، جس طرح ہم کہتے ہیں ہائے ہائے، ہیہاتا لما توعدون. عجیب گل ہے، ہائے ہائے، اس بات کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے.
اس بات سے تمہیں خوفزدہ کیا جاتا ہے، کس بات سے کہ اذا متم وکنتم ترابا وعظاما، جب تم ہڈیاں ہو جاؤ گے، مٹی ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، ہاں زمین میں دب جاؤ گے، ہڈیاں گل جائیں گی، ختم ہو جاؤ گے، انکم مخرجون، تم پھر اٹھائے جاؤ گے، تمہیں پھر نکالا جائے گا، پھر انسان بنایا جائے گا، تمہیں دوبارہ زندگی دی جائے گی۔ جب انسان مٹی ہو جائے گا، ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، ہاں یہ گوشت پوشت ختم ہو جائے گا، پھر کس طرح اٹھایا جائے گا؟ یہ بات ان کی عقل میں آتی؟ عقل کے عقل پرستوں نے یہ بات نہ مانی کہ قیامت کے دن بھی انسان کھڑا ہوگا، وہ زندہ کیا جائے گا۔ عقل نے اس بات کا اقرار نہ کیا، وہ اس کی بات یہ بات ان عقل میں سمجھ بھی نہ آئی، عقل میں ہی نہیں آئی کہ جناب دوبارہ انسان کس طرح کھڑا ہو سکتا ہے۔ اللہ ذو الجلال نے تو سمجھایا، قرآن بھرا پڑا ہے، انسان کے اپنے دلائل بھی، جان سے بھی اور پوری مخلوق سے بھی اللہ نے دلائل پیش دیے کہ یہ دلائل ہیں قیامت کے قائم ہونے کے۔ اگر دوبارہ زمین میں پڑی ہوئی چھوٹے چھوٹے بیج موسم کے مطابق دوبارہ لہلہائے جا سکتے ہیں تو انسان کو مٹی میں دفنانے کے بعد دوبارہ کھڑا بھی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، لیکن یہ دلائل ان کی سمجھ میں نہ آئے۔ عقل کے پجاریوں نے بات یہی سمجھی، عقل پرستی نے یہی بات سمجھائی کہ جب گل سڑ جائیں گے پھر کس طرح ہم اٹھائے جائیں گے؟ ہے ہاتھ لما توعدون۔ دوسری جگہ کہتے ہیں وَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔ یہ کس طرح، یہ تو بہت بعید کی بات، عقل مانتی نہیں ہے اس کو۔ یہ کس طرح تسلیم کر لیں کہ ہم گل سڑ جائیں، مٹی ہو جائیں، ہڈیاں ہماری جو ہے وہ بالکل بوسیدہ ہو جائیں، یہ گوشت پوشت رہے ہی نہ اور پھر دوبارہ اٹھائے جائیں؟ کہتے ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔ ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جس چیز کا ان کو علم نہیں ہے وہ اس کا انکار کرتے۔ قیامت کا علم نہیں تھا نا، انہوں نے محض قیامت کو عقل کی بنیاد پہ سمجھنا چاہا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ عقل نے جواب دے دیا، وحی کے تحت اگر وہ سوچتے، وحی کے تحت رہتے، جو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو قبول کرتے اور اپنی عقل کو ایک طرف رکھ دیتے قیامت کے مسئلے میں، تو انہیں قیامت کا مسئلہ یاد آ جاتا اور سمجھ آ جاتا۔ لیکن انہوں نے وحی الہی سے فائدہ نہ اٹھایا، صرف عقل کی تفوق اور عقل کی برتری کی بنیاد پہ، عقل پرستی کی بنیاد پہ انہوں نے قیامت کا بھی انکار کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ شرک ہوا تو وہ بھی اسی عقل پرستی کا نتیجہ ہے، کفر ہے تو وہ بھی اسی عقل پرستی کا نتیجہ ہے، انبیاء کا انکار ہے تو وہ بھی اسی عقل پرستی کا نتیجہ ہے، اور اسی طرح قیامت کا انکار ہے۔ یہ بنیادی تین عقیدوں کا انکار رہا ہے، تو جنہوں نے بھی انکار کیا ہے کسی دلیل کی بنیاد پہ نہیں بلکہ عقل کی بنیاد پہ، کسی دلیل کی بنیاد پہ نہیں۔ اللہ کے لیے شریک کا ثابت کرنا کیا کسی دلیل پہ مبنی ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیا قیامت کا انکار کسی دلیل پہ مبنی ہے؟ صرف عقل کی بنیاد پہ۔ نبوت کا انکار بھی عقل کی بنیاد۔ یہی بات میں آپ سے باور کرانا چاہتا ہوں اور رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ انسان جب تک وحی کو چھوڑ کے صرف عقل کی پرستاری کرتا ہے اور عقل کی بالادستی کو اپنے سامنے رکھتا ہے، وحی الہی سے استفادہ نہیں کرتا، تو پھر انسان گمراہیوں کی اتاہ گہرائیوں میں گر کے رہ جاتا ہے۔ نہ توحید اسے سمجھ آتی ہے، نہ رسالت کا مسئلہ اسے سمجھ آتا ہے، نہ قیامت کا مسئلہ سمجھ آتا ہے، باقی دنیا کے مسائل تو بہت دور کی بات۔ یہ بنیادی باتیں جو ہے وہ بھی اس کی سمجھ سے جو ہے وہ دور چلی جاتی ہے اسی عقل پرستی کے نتیجے میں۔ پھر دیکھیے اللہ اکبر، عقل کو اللہ ذو الجلال نے دی تھی، کس لیے دی تھی؟ غور کیجیے، عقل تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی تھی اس لیے کہ آفاقی اور انفسی دلائل کو دیکھ کے اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اقرار کرتا،
اللہ ذوالجلال نے جتنی آیات اور جتنے براہین دیے ہیں ان کو دیکھ کے ان پہ غور کرتا اور اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت اور یکتائی اس کا اعتراف اور اس کا اقرار کرتا۔ عقل تو اللہ ذوالجلال نے اس لیے دی تھی کہ وہ وحی الہی کا اقرار کر کے اسلام کی بالاتری، اسلام کی بالاتری، دین کی بالاتری اور دین کا تفوق اور دین کا غلبہ وہ دلائل سے اقوام عالم کو منواتا۔ عقل اللہ ذوالجلال نے اس لیے دی تھی، اور جب انسان اسی عقل کو اسی نہج پہ اتارتا ہے، یقین جانیے کہ جب وہ اسی نہج پہ اور اسی اسلوب پہ رکھتا ہے اپنی عقل کو، تو پھر ان تمام اللہ کی اس کائنات میں پھیلے ہوئے آیات اور براہین کو دیکھ کے پکار اٹھتا ہے، سبحانک ما خلقت ھذا باطلا، سبحانک ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو پاک ہے، یہ سارا کارخانہ قدرت تو نے ایسے ہی نہیں بنا دیا۔ یہ پھر عقل جب وحی کے تحت سوچتی ہے اور اس کے مطابق یہ سارے انفسی اور آفاقی دلائل کا جائزہ لیتی ہے، تو پھر یہ عقل یہی بات پکارنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ سبحانک ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، کہ اللہ تو نے یہ سارا کارخانہ قدرت ایسے ہی بیکار پیدا نہیں کر دیا، اس کا ایک مقصد ہے، اس کا ایک نتیجہ ہے، اور وہ نتیجہ قیامت کے دن ظاہر ہونے والا ہے۔ اللہ قیامت کے دن ہمیں جہنم کے عذاب سے پناہ دینا۔ یعنی یہ ہے وہ عقل، اور عقل کا یہ فیصلہ جو وحی الہی کے تحت تھا، لیکن جو عقل وحی الہی سے بالا تر ہو کے سوچتی ہے وہ تو قیامت کا اقرار ہی نہیں کرتی، وہ تو اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت کا اعتراف ہی نہیں کرتی، وہ تو دہریت پسند ہے۔ بات سمجھے نا، وہ تو دہریت پسند ہے۔ مادر پدر آزاد عقل بنانا چاہتی ہے انسان کو، وہ کسی کا پابند بنانا نہیں چاہتی۔ وحی الہی کا انسان پابند ہو تو پھر انسان انسان رہتا ہے، ورنہ یقین جانیے یہ حیوان سے بھی بدتر بن جاتا ہے، حیوان سے بھی بدتر، بلکہ کہنا چاہیے درندوں سے بھی زیادہ وحشی۔ اگر یہ عقل، یہی عقل وحی الہی کے تحت رہے تو یہ انسان انسان ہے، لیکن اگر یہ وحی الہی کے تحت نہ ہو تو درندوں سے بھی زیادہ وحشی ہے۔ ہو رہی ہے نا وحشت ناکی اور دہشت گردی، محض عقل کی بنیاد پہ اپنے فیصلے ٹھوسنے کے نتیجے میں بستیوں کی بستیاں اور ملکوں کے ملک برباد کیے جا رہے ہیں اسی انسان کی عقل کی بنیاد پہ، اللہ ذوالجلال کی تعلیمات اور دلائل اور براہین سے قطع نظر کر کے۔ یہ سارا فساد اسی عقل پرستی اور عقل کی بالادستی کا نتیجہ ہے۔ ہماری دعوت یہ ہے کہ اللہ والو، عقل سے اوپر اللہ وحدہ لا شریک کی وحی اور اللہ کی حاکمیت کو رکھو۔ ایک مسئلہ سمجھو، اللہ اکبر کبیرہ، کیا انسان کے لیے عقل اللہ ذوالجلال نے حجت بنائی ہے؟ اگر اللہ ذوالجلال نے عقل کو حجت بنایا ہوتا، انسان کے لیے دلیل کامل دلیل ٹھہرایا ہوتا، یہ دلیل ہے لیکن کامل دلیل ٹھہرایا ہوتا، تو انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ ذوالجلال بھیجتے ہی نہ۔ انبیاء کو نازل کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا۔ حجت، انسان پہ حجت کس دلیل کی بنیاد پہ قائم ہوتی ہے؟ یعنی یہ مسئلہ بنیادی سمجھیے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے انسان پہ اتمام حجت کس دلیل کی بنیاد پہ ہے؟ کیا عقل کی بنیاد پہ ہے یا انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی تعلیمات کی بنیاد پہ؟ انبیاء کی بنیاد پہ، عقل کی بنیاد پہ نہیں۔ اللہ احکم الحاکمین ارشاد فرماتے ہیں، دیکھیے، فرمایا رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ اللہ اکبر۔ رب ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ رسلا مبشرین ومنذرین، ہم نے رسول بھیجے خوشخبری دینے والے، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے۔ کیوں بھیجے؟ انبیاء کو نبی کیوں بنایا؟ رسول ہم نے نازل کیوں کیے، کیوں بھیجے؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ بعد الرسل،
تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کے ہاں کوئی دلیل باقی نہ رہے، کوئی دلیل باقی نہ رہے۔ یا اللہ ہمیں تو کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں، ہمارے پاس تو کوئی سمجھانے والا آیا ہی نہیں، تیرے دین کی دعوت تو ہمارے تک پہنچی ہی نہیں، ہم کس کو مانتے اور کیسے مانتے؟ یعنی سوچو نا، دلیل اور برہان حجت کیا ہے؟ یا اللہ ذو الجلال والاکرام کی طرف سے اتمام حجت کون سی چیز ہے؟ کیا وہ عقل ہے؟ قیامت کے دن تو انسان خود اپنی عقل کو کیا سمجھے گا کہ یہ اللہ ذو الجلال کی طرف سے حجت ہے، یہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی طرف سے دلیل نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حجت کیا ہے؟ اتمام حجت کس میں ہے؟ وہ اللہ وحدہ لا شریک کے پیغام میں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت میں ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ اللہ ذو الجلال سورۃ المائدہ میں فرماتے ہیں، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، اہل کتاب انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد ایک عرصہ انبیاء کے بعد ہم اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے پاس بھیج رہے ہیں۔ 500 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اب تک کوئی نبی تمہارے پاس نہیں آیا، اب ہم نے اپنا ایک نبی تمہاری طرف بھیجا ہے۔ فرمایا کس لیے؟ یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر، تاکہ تم یہ نہ کل کہہ سکو، قیامت کے دن یہ حجت قائم نہ کر سکو، یہ عذر پیش نہ کر سکو کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ ہمارے پاس کوئی رسول اور نذیر، کوئی ڈرانے والا اور کوئی بشیر خوشخبری دینے والا آیا ہی نہیں۔ کیا نتیجہ نکلا؟ کہ اتمام حجت کس سے ہوتا ہے؟ اللہ ذو الجلال کی طرف سے اتمام حجت کس کے ذریعے ہے؟ انبیاء کے ذریعے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کے روبرو جھٹلایا گیا اور انہوں نے ایک منہ مانگا عذاب اللہ ذو الجلال سے طلب کیا، تو اس کے نتیجے میں انبیاء کے ذریعے اتمام حجت کے نتیجے میں جب انہوں نے اس کے باوجود بھی انکار کیا تو ان قوموں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے صفائے ہستی سے نابود کر دیا، صفائے ہستی سے نابود کر دیا، تاکہ قیامت کے دن یہ ان کی حجت اور یہ ان کا عذر باقی نہ رہے کہ ہمارے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں آیا۔ اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں فقد جاءکم بشیر و نذیر، تمہارے پاس بشیر و نذیر آیا ہے، یعنی اتمام حجت اللہ ذو الجلال والاکرام کی طرف سے ہے، تو وہی الہی ہے، یہ عقل اتمام حجت ہے۔ بات سمجھے یا نہیں؟ یہ صرف عقل اتمام حجت نہیں ہے، اصل اتمام حجت کیا ہے؟ وہ وہی الہی ہے۔ عقل تو اس کے لیے ممد اور معاون اور اس سے استفادہ کرنے والی ایک چیز، اور جب تک انسان نے وہی الہی کے تحت عقل سے استفادہ کیا ہے، اس وقت اس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے، اس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے۔ اور جب اس نے وہی کو چھوڑ کے محض اپنے عقل کو اپنے آگے رکھا ہے، تو اس نے کفر کو، شرک کو، بدعات کو، خرافات کو اور غلط اعمال کو اس نے روا رکھا ہے۔ آپ دیکھیں، سیدھی سی بات ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ابو جہل آیا تھا نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی رات واپس آئے تو ابو جہل نے کیا کہا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے؟ وہ ابو بکر نئی بات سنی ہے آج تم نے نئی بات سنی؟ وہ آپ کے ساتھی اور آپ کے دوست وہ کہتے ہیں راتوں رات گیا ہوں، بیت المقدس سے ہو کے آیا ہوں، بلکہ آسمانوں کی سیر کر کے بھی آ گیا ہوں۔ ابو جہل نے عقل کی بنیاد پہ یہ بات کہی، لیکن صدیق اکبر کی عقل وحی کے تابع تھی، اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ بات ابو جہل سے سن کے بھی اس کی تصدیق کی، ابو جہل سے سن کے۔ بات سمجھا یا نہیں؟ نبی سے سن کے نہیں۔ ابو بکر نے ابھی نبی علیہ السلام سے کچھ نہیں سنا، نبی علیہ السلام کے بارے میں ابو جہل سے سنا ہے کہ محمد یہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ابو بکر کی عقل وحی الہی کے تحت تھی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت تھی، آپ کے فرمان کے تحت تھی۔ انہوں نے کہا اگر یہ بات محمد مصطفیٰ نے کہی ہے تو میں اس کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن ابو جہل کی عقل نے اس کو تسلیم کیوں نہیں کیا؟ عقل کی بنیاد پہ نہیں۔
وہ عقل کا پرستار تھا، عقل پرست تھا، وہ خدا پرست نہ تھا۔ وہی کو اس نے اپنے آگے اور اپنے سامنے نہیں رکھا، عقل کو اپنے سامنے رکھا، جس کے نتیجے میں وہ اپنی گمراہی میں بڑھتا چلا گیا، اور ابو بکر صدیق نے نبی علیہ السلام کی تصدیق ابو جہل سے سن کے بھی کر لی۔ یہ ہے فرق۔ اگر انسان وہی الہی کے تابع ہو تو پھر یہ عقل مزید اس کے ایمان، ایقان اور اعمال صالحہ میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ لیکن اگر یہی عقل آگے آگے ہو اور وہی الہی پیچھے پیچھے ہو تو پھر جناب یہی عقل انسان کو متمرد بناتی ہے، اللہ ذوالجلال کا نافرمان بناتی ہے۔ وہ اقبال نے کہا تھا، صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ جو عقل کا غلام ہو، اقبال نے کیا کہا؟ جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ اور کسی اور نے کہا، عقل قربا کن بپیش مصطفیٰ، عقل قربا کن بپیش مصطفیٰ، حسبی اللہ گو کہ اللہ ام کفا۔ سمجھے کیا کہا اس نے؟ فارسی کے شاعر نے، رومی نے کہا، کہتا ہے کہ عقل قربا کن بپیش مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی عقل کو قربان کر دو، اپنی عقل کو چھوڑ دو۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مانا ہے، تمہاری عقل محمد مصطفیٰ کی عقل سے بڑی ہوئی نہیں ہے۔ کائنات میں سب سے بڑے عاقل، کائنات میں سب سے بڑے سمجھدار، کائنات میں سب سے بڑے صاحب فراست اور صاحب بصیرت وہ ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے اپنے دور میں انبیاء کرام علیہ السلام تھے۔ یہی بات رومی کہتے ہیں کہ عقل قربا کن بپیش مصطفیٰ، حسبی اللہ گو کہ اللہ ام کفا۔ یہ کہو حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ تمہارے لیے کافی ہوگا۔ اس عقیدے سے تم اللہ سے اپنا رشتہ توڑو اور تعلق جوڑو، اور اس اعتبار سے عقل کو خیر بات کہہ کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار اور فرمانبردار بنو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد یہ تو تھی آپ کے دور کی بات، آپ کے دور کے بعد میں بھی اگر آپ جائزہ لیں تاریخ کے اوراق میں تو یقین جانیے جتنے فتنے اور جتنے بدعی گروہ اور فرقے اور جتنے حقائق کا انکار کسی عقل کی بنیاد پہ ہوا ہے، کسی اور سبب سے نہیں ہوا۔ آپ اس امت کی تاریخ پڑھیں اور سوچیں کہ یہ جہمیہ، یہ معتزلہ، یہ قدریہ، یہ مرجیہ، یہ جبریہ، یہ کس چیز کی پیداوار تھے؟ یعنی معتزلہ ہو، جہمیہ ہو، جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا کہ اللہ ذوالجلال بس اللہ ہے، نہ اللہ سمیع ہے، نہیں سنتے ہیں لیکن کیسے؟ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے نا، سنتے ہیں لیکن کیا اللہ ذوالجلال کے کان ہیں؟ کانوں کا اللہ محتاج نہیں ہے، جو محتاج ہو وہ الہ نہیں ہوتا۔ بات سمجھے نا؟ جس طرح لیسا کمثلہ ہی شیء، اللہ سمیع ہے، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے۔ اللہ ذوالجلال متکلم ہے، جس طرح اللہ ذوالجلال کے مقام اور مرتبے کے مطابق۔ اللہ ذوالجلال بصیر ہے، دیکھنے والے ہیں، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقام اور جس طرح اللہ ذوالجلال کی شان اس کے مطابق۔ ہماری طرح آنکھوں کے اللہ محتاج نہیں ہے، کانوں کے محتاج نہیں ہے، ہونٹوں اور زبان اور دانتوں کے بولنے کے لیے محتاج ہے، جس طرح ہم محتاج ہیں، نہیں بول سکتے اس کے بغیر۔ لیکن کیا اللہ بھی اسی طرح محتاج ہے؟ معاذ ہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ یہ آل حق کا، آل حدیث کا، آل سنت کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ لیکن ان صفات کا انہوں نے، جہمیہ نے بھی، قدریہ نے بھی، اپنے اپنے انداز میں مرجیہ نے بھی، اور اسی طرح معتزلہ نے بھی انکار کیا، اللہ ذوالجلال کی صفات کا انکار کیا، معجزات انبیاء کا انکار کیا، کرامات اولیاء کا انکار کیا، پل صراط کا انکار کیا، قبر کی عذاب کا انکار کیا، مسئلہ شفاعت کا انکار کیا، ہاں اسی طرح قیامت کے دن وزن اعمال کا انکار کیا کہ میزان قیامت کے دن نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سارے مسئلے عقل میں نہیں آتے۔ وہی کفار کی عقل میں یہ بات نہ آئی کہ مر کے ہم کس طرح اٹھائے جائیں گے۔ عذاب قبر کا انکار کرنے والوں کو بھی یہی عقل مانے رہی کہ جب جناب بالکل ہڈیاں ہو جائیں، کوئی جسم چھڑ جاتا ہے، کوئی جناب دریا میں
مچھلیاں اس کو کھا پی جاتی ہیں، ان کو قبر کا عذاب کس طرح ہوتا ہے؟ ان سے سوال جواب قبر میں کس طرح ہوتا ہے؟ ان کے پاس منکر نکیر کس طرح پہنچتا ہے؟ یہ بیچارے، ان کی نگاہ اسی دائرے تک گھومتی ہے، دنیا کے اسی دائرے، اور دنیا کے انہی مسائل کی بنیاد پہ وہ دوسرے قیامت اور آخرت اور برزخ کے مسائل کو بھی حل کرنے پہ ادھار کھائے بیٹھے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ آخرت اور قبر کے مسائل کو بھی عقل کی بنیاد پہ اس دنیا کے تناظر میں اس کا فیصلہ کرتے ہیں، حالانکہ جن چیزوں کو دیکھا نہ جائے یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ اس کا انکار کر دیا جائے۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ جس چیز کو انسان دیکھے نا، انکار کرنا، اس کا انکار کرنا پرلے درجے کی حماقت ہے۔ آج تم نے نہیں دیکھا، کسی اور نے تو دیکھا ہے، اور تم نے نہیں دیکھا، محمد مصطفیٰ نے تو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عذاب قبر ہوتا ہوا نبی علیہ السلام نے دیکھا، جنت دوزخ دیکھی، قیامت کے مناظر دکھائے گئے، نبی علیہ السلام کو دکھائے گا، تمہیں اب نہیں دکھائے گا، تو ایک وقت آئے گا تمہیں بھی دکھا دیا جائے گا۔ جس چیز کا انسان انکار کرتا ہے اس بنیاد پہ کہ میں نے اس کو دیکھا نہیں، مجھے اس کا پتہ نہیں ہے، اس بنیاد پہ پھر وہ عقل کے نتیجے اور عقل کے فیصلے کی بنیاد پہ ان تمام عقائد اور مسائل کا انکار کرتا ہے، تو بھائیو یہ کس پہ منتج ہوتا ہے؟ وہی کا انکار کر کے ماد عقیدے کی بنیاد پہ بدعات، خرافات، اور جناب کیا کہنا چاہیے کہ جتنی بھی خرافات اور غلط عقائد ہیں وہ سب اسی عقل پرستی کے نتیجے میں اختیار کیے گئے ہیں۔ کوئی بھی عقیدہ آپ بنائیں، کوئی بھی چیز آپ ایک سامنے رکھیں، جتنے بھی بدعی افکار تھے تاریخ کے اوراق میں، ان تمام کا پس منظر اور ان کی تمام کی اصل کنہا یہی عقل پرستی تھی۔ اہل سنت نے، اہل حدیث نے، اہل علم جانتے ہیں کہ اس دور میں بھی جواب دیا، بعد کے دور میں بھی جواب دیا۔ اس دور میں امام ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ جب انہی بدعی فرقوں کا عروج تھا، اس وقت ان کا جواب کس نے دیا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ان کی کتاب تو مختلف الحدیث چھپ چکی ہے۔ علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مشکل الاثار چھپ چکی ہے۔ سمجھے بات؟ بعد کے دور میں برو تعارض العقل والنقل، الہیات کے حوالے سے جو سمجھتے تھے ارسطو کی زبان میں اللہ ذوالجلال کو ماننے کا تصور رکھتے تھے، وہی الہی اور انبیاء کی تعلیم کے مطابق نہیں، اور اعتراضات جو کیے جاتے تھے ان کا جواب برو تعارض العقل والنقل میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ یعنی عقائد کے حوالے سے ہو یا دوسرے قرآن پاک اور احادیث کے حوالے سے ہو۔ آپ ایک اور بات دیکھیں، آج کے دور میں بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ عقل جب اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے، جب اس کو چاہیے تو یہ تھا نا کہ یہ عقل اسلام کی برتری ثابت کرتی، دوسرے ادیان کے مقابلے میں یہ عقل اسلام کی، دین کی، نبی علیہ السلام کی برتری ثابت کرتی۔ لیکن اگر یہی عقل وہی میں جناب کانٹ چھانٹ شروع کر دے، تعلیمات انبیاء میں، نبی علیہ السلام کی تعلیم میں کانٹ چھانٹ شروع کر دے، تو مجھے بتلائیے یہ اسلام کی خدمت ہوگی یا اسلام کو گرانے کی کوشش ہوگی؟ سوچئے ذرا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ عقل وحی کی تائید میں وحی کو غالب کرنے کی کوشش کرتی، اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت وہ کائنات سے منواتی اور محمد مصطفیٰ کی رسالت کو بنواتی۔ لیکن اگر نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں اس عقل نے تشکیک ہی پیدا کرنی ہے تو پھر مجھے بتلائیے گمراہی اور نام کس چیز کا ہے؟ گمراہی اور ضلالت اور نام کس چیز کا ہے؟ وہی سے ہٹ کے ہم نے جو بھی طریقہ اختیار کیا ہے محض عقل کی بنیاد پہ، وہ ہمارے لیے صراط مستقیم کا راستہ نہیں ہے، جنت کا راستہ نہیں ہے، بلکہ وہ گمراہیوں کا راستہ ہے، وہ اہل جنت کا نہیں بلکہ کس کا راستہ ہے؟ اہل جہنم کا راستہ ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ چند باتیں ہیں جو عقل کے حوالے سے، اب دیکھیے کچھ وہ بھی ہیں کہ جو آج بھی عقل کی بنیاد پہ یہ فلاں حدیث پہ یہ اعتراض ہے، اس حدیث پہ یہ اعتراض ہے، اس حدیث پہ یہ اعتراض ہے،
میں جزیات میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا، یا اس طرف یہ داستان طویل ہے اور لمبی ہے، اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن ایک سوال تو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. مجھے بتلائیے، کیا قرآن مجید کے حوالے سے سوامی دیانت نے ستیارتھ پرکاشن میں 200 سے کے قریب قرآن مجید پہ عقل کی بنیاد پہ اعتراضات کیے تھے یا نہیں کیے تھے؟ یاد ہے کسی کو؟ آپ کے ہندوستان کی تاریخ میں ستیارتھ پرکاش میں سوامی دیانت نے 200 سے زیادہ قرآن مجید پہ اعتراضات کیے تھے. حضرت مولانا ثناء اللہ نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر منور فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند کرے. امت کا قرضہ اتارا ہے، امت کا قرض اتارا ہے تو شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری نے اتارا ہے رحمت اللہ علیہ. حق پرکاش لکھی، عقلی اعتبار سے، نقلی ہی نہیں عقلی اعتبار سے قرآن مجید پہ وارد شدہ اعتراضات کا دفاع کیا اور قرآن مجید کی حقانیت اور قرآن مجید کی صداقت کو ثابت کیا. آپ بتلائیے، قرآن پہ اعتراض بھی عقلی طور پہ موجود ہے یا نہیں ہے نا؟ کتابی شکل میں موجود ہے. اگر اعتراض عقلی طور پہ حدیث پہ ہے تو قرآن پہ ہی ہے، قرآن سے دستکش ہو جاتا ہے کوئی؟ وہ جی یہ بھی اعتراض ہے قرآن پہ، لہذا چھوڑو اس کتاب کو، چھوڑو اس کتاب کو. قرآن پہ یہ بھی اعتراض ہے، یہ بھی اعتراض ہے، قرآن کا یہ مسئلہ بھی عقل میں نہیں آتا. 200 کے قریب اعتراض کیا. اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا جتنا بھی گیا گزرا ہے اس نے آج تک قرآن سے دستکشی اختیار کی ہے؟ ایک حدیث ہی رہ گئی ہے کہ چھوڑو حدیث کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ تو حدیث ہے نا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے بندو، اگر یہ صرف حدیث ہے تو کیا؟ اگر قرآن کا آپ عقلی اعتراض کی بنیاد پہ انکار درست نہیں سمجھتے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیح اور سچے فرامین کو محض عقلی بنیاد پہ ہم کس طرح رد کر سکتے ہیں؟ اگر حدیث کو رد کرنے کا یہی اصول ہے تو پھر تو ہمیں قرآن سے بھی دستکش ہو جانا چاہیے، قرآن سے بھی بیزار ہو جانا چاہیے، قرآن سے بھی اپنا اعتقاد اور ہاتھ اٹھا لینا چاہیے. جب قرآن سے ہم اسی طرح وابستہ رہتے ہیں ان عقلی دلائل کے باوجود، تو آخر کیا وجہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے حوالے سے ہمارے اعتقاد متزلزل ہو جاتے ہیں اور ان میں ضعف اور ان میں کمزوری پیدا ہو جاتی؟ صرف اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا. حالانکہ ہمارا اعتقاد عقیدہ یہ ہے، قرآن نے یہ بتلایا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ قرآن ہی اللہ کی وحی نہیں. دین کے حوالے سے جو بات بھی محمد مصطفیٰ نے فرمائی ہے وہ سب اللہ کے حوالے سے، وہ سب کس کے حوالے سے ہے؟ اللہ کے حوالے سے ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے تو محمد مصطفیٰ بولتے ہیں، اللہ ذوالجلال سمجھاتے ہیں، بتلاتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتلاتے ہیں. اللہ ذوالجلال نے تو آپ کا مقام اور مرتبہ واضح کر دیا، لیکن ہماری عقل کہتی یہ حدیث عقل میں نہیں آتی. مجھے بتلائیے کہ حدیث کے اس اعتبار سے اعتراضات کرنے والوں کے جوابات کیا کتابوں میں موجود نہیں ہیں؟ حدیث کے حوالے سے یہ جتنے بھی عقلی اعتراضات ہیں، کیا وہ جدید اعتراضات ہوں یا قدیم اعتراضات ہوں، بتلائیے کیا ان کے جوابات کتابوں میں موجود نہیں ہیں؟ حق پرکاش کی طرح، ستیارتھ پرکاش کے جواب میں حق پرکاش کی طرح وہاں جواب موجود ہے یا نہیں؟ جوابات موجود ہیں. لیکن پھر بھی ہماری یہ عقل اگر اس کو تسلیم نہ کرے تو پھر ہمیں اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے، اور وہ علاج وحی الہی کے ساتھ ہے کہ اپنا اعتقاد وحی الہی پہ مستحکم کریں. اس عقل کو وحی کے تابع بنائیں، وحی کو عقل کے تابع نہیں بلکہ عقل کو وحی کے تابع بنائیں. عقل کا علاج یہ ہے، عقل کی درستگی یہ ہے. آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے، مثالیں بہت موجود ہیں. میں نے پہلے عرض کیا کہ جزیات میں نہیں جانا چاہتا. ایک مثال، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مکھی تمہارے پانی میں گر جائے تو اس کو ایک بار نیچے دبو دو، پھر کیا کرو؟ دل چاہتا ہے اس کو کھا لو، مکھی کو نکال کے پانی پی لو، دل چاہتا ہے نہیں پیتا نہ پیو، لیکن ویسے ہی نہ نکالو. عقل پرستوں نے، عقل کے پجاریوں نے
اس حدیث کا 13ویں صدی تک انکار کیا بلکہ مذاق اڑایا. اللہ اکبر، مذاق اڑایا. بلکہ ایک نام نہاد مسلمان نے جو بعد میں تائب ہوا، اس نے تو کہا اسلام مکھی چوس نہیں ہے. یہ طنز کی کتاب میں اسلام مکھی چوس نہیں ہے. یہ کیا تم مسلمانوں کو مکھی چوس بنانا چاہتے ہو اس حدیث کی بنیاد پر؟ لیکن جب یورپ کی لیبارٹریوں نے یہ نتیجہ دیا کہ مکھی کے پر میں ایک میں غلاظت ہوتی ہے، نجاست ہوتی ہے، بیماری کے جراثیم ہوتے ہیں، دوسرے میں نہیں ہوتے. ہاں، اگر ان کو وہ کیا کرتی ہے، وہ جس میں جراثیم ہوتی ہیں اس کو پہلے نیچے وہ اس کو رکھتی ہے، وہ اس پر کو نیچے رکھنے کی کوشش کرتی ہے. تم پورا اس کو ڈبو دو تاکہ بیلنس جو ہے وہ برابر ہو جائے. بات سمجھے؟ یعنی بیلنس. بھائی اگر شفا بیماری پیدا کرنے والے جراثیم ہیں تو صحت دینے والے بھی جراثیم مانے ہیں لوگوں نے یا نہیں مانے ہیں؟ مانے ہیں نا. اب بیماری پیدا کرنے والے جراثیم وہ ایک پر پہ دوسرے پر پہ دوسرے جراثیم، دونوں کا بیلنس برابر ہوا، نقصان کا خطرہ ٹل گیا. جب یورپ کی لیبارٹریوں نے یہ نتیجہ دیا تو ان عقل کے پجاریوں نے بات مان لی. ہاں اب ٹھیک ہے. بتلاؤ وحی کو مانا کہ عقل کو مانا؟ اللہ کے نبی کو مانا ہوتا تو پہلے نبی کے فرمان پہ اعتراض نہ کرتے. بتلاؤ کیا مانا اللہ کے نبی کو؟ ہم نے تو مانا یورپ کی لیبارٹریوں کو. کس کو مانا ہم نے؟ یورپ کی لیبارٹریوں کو، اس کے نتیجے کو مانا. اگر محمد مصطفیٰ کو مانتے تو ہم یہ اعتراض جس طرح پہلے صدیوں سے کر رہے تھے وہ اعتراض کرنے کی جرت نہ کرتے. ہم سمجھتے کہ محمد مصطفیٰ نے جو فرمایا ہے ہمارا اس پہ ایمان ہے. جب وہ صحیح سمجھ سے ہے، صحیح سکا راویوں سے ہے، سچے آدمیوں سے ہے، تو ہمیں اس کے جھٹلانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. بس کسی ایک مثال پہ اکتفا کرتا ہوں اور اللہ ذوالجلال سے دعا کرتا ہوں کہ الہا ہماری عقل کو اپنے فرامین کے تابع فرما، تابع رکھ. عقل کو اپنے فرامین اور وحی کے اوپر حاوی مت بنا، بلکہ ہمارے عقل کو وحی الہی کا تابع دار اور فرما بردار بنا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.